صاحب کی اجازت سے پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں۔ بلا تاخیر جامعہ صفا سیتاپور کا تفصیلی تعارف، اس کے بنیادی عزائم و مقاصد اور نئی تعلیمی پالیسی، اسی طرح ہمارے اس محبوب ادارے سے جو جڑے ہوئے اہم نکات ہیں ان پر روشنی ڈالنے کے لیے جامعہ کے صدر المدرسین حضرت مفتی ظہیر احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست گزار ہیں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور جامعہ کا تعارف پیش کریں۔ ان اشعار کے ساتھ میں ان کا استقبال کروں گا کہ عشق و عرفا کی سوغات لیے آ جاؤ، عشق و عرفا کی سوغات لیے آ جاؤ، دل کو جو چھو جائے وہ بات لیے آ جاؤ۔ بس اتنی سی گزارش ہے کہ چند لمحوں کے لیے آ جاؤ۔ جناب والا اسٹیج پر تشریف لائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ علماء کرام، معزز سامعین اعظام اور طلبہ عزیز، آپ سب کی تشریف آوری، حضرات، آپ سب کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے اور اسے علم دین کی ترقی کا ذریعہ بنائے۔ سامعین، آپ جانتے ہیں کوئی بھی ادارہ بلند و بالا عمارت کا نام نہیں اور نہ تو خوبصورت درسگاہوں کا نام ہوتا ہے، بلکہ کسی بھی ادارے کی اصل شناخت اس کا تعلیمی نہج اور تربیتی معیار ہوا کرتا ہے۔ اگر تعلیم کا معیار مضبوط ہو اور ساتھ میں تربیت بھی دی جائے تو ادارے سے طلبہ ستارے بن کر چمکتے ہیں۔ تعلیم ایوان و محل کی محتاج نہیں ہوتی، وہ درخت کے سائے تلے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تعلیم کو دیبا و مخمل کے فرش کی چندہ ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی تشنگی خضرہ و سبزہ پر بیٹھ کر بھی بجھائی جا سکتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر برقی شمعیں دستیاب نہ ہوں تو قدرت کی جلتی ہوئی قندیلیں بھی علم کے راستے کا پتہ دیتی ہیں۔ تو آئیے انہی اصولوں کی روشنی میں جامعہ صفا سیتاپور کے تعلیمی اور تربیتی نظام کو سمجھتے ہیں۔ جامعہ صفا سیتاپور کا قیام سن 2020 مطابق 1441 میں عمل میں آیا۔ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے یہ نوخیز ادارہ بہت کم مدت میں ترقی کی متعدد منزلیں طے کر چکا ہے۔ آج تقریباً 5 سال کی قلیل مدت میں جامعہ نے جس استقامت، نظم اور تعلیمی معیار کا ثبوت دیا ہے وہ اہل نظر سے مخفی نہیں ہے۔ ابتدا میں لگایا گیا یہ پودا الحمدللہ ایک تناور درخت بنتا جا رہا ہے، جس کے سائے میں طلبہ علم دین کے ساتھ ساتھ عصری تقاضوں سے ہم آہنگ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ جامعہ میں اس وقت 3 بنیادی شعبے پوری فعالیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ نمبر 1 شعبہ عربی درس نظامی، نمبر 2 شعبہ حفظ قرآن کریم، نمبر 3 شعبہ ناظرہ۔ شعبہ عربی کی تفصیل یہ ہے کہ یہ شعبہ جامعہ کی علمی شناخت کا مرکز ہے۔ اس شعبے میں نمایاں طور پر 8 اہم جہات پر کام ہو رہا ہے۔ اس میں تقریباً 60 طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے 6 اساتذہ کرام درس نظامی میں درس دیتے ہیں، جبکہ عصری مضامین کے لیے 2 ماہر اساتذہ مقرر ہیں۔ تعلیمی معیار کو مستحکم رکھنے کے لیے سال میں 5 مراحل پر امتحانات منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس تسلسل سے طلبہ کی استعداد اور مسلسل نکھرتی ہے۔ طلبہ کی جسمانی صحت اور چستی کو برقرار رکھنے کے لیے کھیل کا نظم بھی ہے۔ ایک باقاعدہ ٹرینر مقرر ہے جو عصر کے بعد سے مغرب تک بچوں کو کھیل کی تربیت دیتا ہے، اور ہر طالب علم کے لیے اس میں شرکت لازمی ہے تاکہ تعلیم کے ساتھ صحت اور نظم و ضبط بھی پروان چڑھے۔ جامعہ کی نمایاں امتیازات۔ نمبر 1 جامعہ کا نصاب دارالعلوم دیوبند کے نصاب کے مطابق ہے، جو علم و تحقیق کی ایک مستند روایت رکھتا ہے۔ نمبر 2 حفظ حدیث کا مبارک سلسلہ۔ یہ جامعہ کی انفرادیت ہے کہ درس نظامی کے ساتھ ساتھ احادیث نبویہ زبانی یاد کرنے کا نظام رکھا گیا ہے۔
ہر سال ہر درجے میں تقریباً 250 سے 300 احادیث طلبہ زبانی یاد کرتے ہیں، اور روزانہ کا پہلا سبق حدیث کے ذریعے سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی برکت سے طلبہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں، کچھ طلبہ نے تو ہمارے یہاں 2500 تک احادیث انہوں نے زبانی یاد کر لیے۔ الحمدللہ یہ ہمارے جامعہ کا امتیاز ہے۔ نمبر 3، درس نظامی کے ساتھ ساتھ دلچسپی رکھنے والے طلبہ کے لیے زبانی بخاری یاد کرانے کا بھی نظم ہے۔ الحمدللہ 2 خوش نصیب طلبہ نے مکمل بخاری حفظ کر لی ہے، جن کی آج تکمیل بھی ہوگی حضرت مولانا سفیان صاحب دامت برکاتہم کے ہاتھوں سے، اور ان کی دستار بھی ہوگی۔ اور ایک طالب علم نے نصف بخاری زبانی یاد کر لی ہے ماشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ عصری علوم بھی ہمارے درس نظامی کے ساتھ رکھے گئے ہیں۔ جامعہ میں ہندی، انگلش، عربی، سنسکرت، سائنس، ریاضی، سوشل سائنس کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے۔ اللہ کے فضل سے ہمارے چہارم اور پنجم کے طلبہ نے ہائی اسکول پاس کر لیا ہے، اور ان کا انٹر میں داخلہ بھی دلا دیا گیا ہے الحمدللہ۔ نمبر 5، عربی تکلم کا ماحول۔ طلبہ کو عربی بولنے کی عملی مشق دی جاتی ہے تاکہ وہ زبان کو صرف کتابوں تک محدود نہ رکھیں بلکہ گفتگو میں بھی مہارت حاصل کریں۔ نمبر 6، تقریری اور تحریری تربیت۔ جامعہ میں انجمنوں کا نظام قائم ہے۔ طلبہ عربی اور اردو تقاریر کی مشق کرتے ہیں، خطبات یاد کرتے ہیں۔ جمعہ کے دن اسی منبر پر ہمارے یہاں کے جو اول یا اعدادیہ کے طلبہ ہوتے ہیں وہی عربی میں خطبہ دیتے ہیں الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ ہر ماہ دیواری پرچے بھی جاری کیے جاتے ہیں، جس سے لکھنے کی صلاحیت ابھرتی ہے اور سامنے آتی ہے۔ جامعہ کا عصری علوم کے تعلق سے ایک نیا پلان ہے، مستقبل کے لیے ایک الگ منصوبہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اب تک کہ ہمارے یہاں 5 سالوں میں جو بچوں کو ہائی اسکول کرایا گیا ہے وہ چہارم و پنجم میں کرایا گیا ہے، لیکن اب منظم طور پر ہمارے یہاں طالب علم عربی فارسی کے دوسرے دوم میں جب پہنچے گا، 2nd کلاس میں پہنچے گا، تو اس کا ہائی اسکول میں نام لکھا دیا جائے گا، اور سوم تک 3rd کلاس تک پہنچتے پہنچتے اس کا ہائی اسکول ہو جائے گا۔ اس کے بعد چہارم اور پنجم کے اندر، بلکہ سوم کے اندر اور چہارم کے اندر اس کو انٹرمیڈیٹ کی تعلیم دی جائے گی، اس کی تیاری کرائی جائے گی، اور پنجم تک پہنچتے پہنچتے وہ طالب علم ہمارے جامعہ میں رہ کر کے انٹر بھی الحمدللہ پاس کر لے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک نیا منصوبہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ طلبہ گورنمنٹ سے منظور شدہ کمپیوٹر کورسز 3 ماہ اور 6 ماہ کے ڈپلومے جیسے کہ CCC اور دیگر عملی تربیت فراہم کی جائے گی۔ مزید برآں اگنو یونیورسٹی، اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی کے ذریعے سے عربی زبان میں ڈپلومہ بھی کرایا جائے گا انشاءاللہ، جبکہ انگلش اسپیکنگ کورس بھی ان کو کرایا جائے گا تاکہ طالب علم زمانے کے تقاضوں سے پوری طرح آہنگ ہو سکے۔ طلبہ کو علمی اور عملی میدان میں ابھارنے کے لیے وقتاً فوقتاً اکابرین نظام کے اصلاحی اور تربیتی پروگرام منعقد ہوتے ہیں، ان میں رہنمائی طلبہ کو دی جاتی ہے۔ ہمارے جو اس وقت کے بڑے بڑے علماء ہیں اور مصلحین ہیں، ان کو الحمدللہ جامعہ میں بلایا جاتا ہے اور طلبہ کو ان کے ذریعے سے رہنمائی دلائی جاتی ہے۔ یہ تھا ہمارے جامعہ صفا سیتاپور کے عربی درجات کی تفصیل۔ اب میں شعبہ حفظ کی طرف چلتا ہوں۔ شعبہ حفظ قرآن کریم اس ادارے کی روح ہے۔ حفظ کے لیے تقریباً 4 درسگاہیں ہیں، 1 درسگاہ ناظرہ کی ہے۔ کل ملا کر 107 طلبہ اس وقت ہمارے یہاں حفظ اور ناظرہ میں زیر تعلیم ہیں، جن میں تقریباً 70 حفاظ ہیں، یعنی کہ حفظ کر رہے ہیں۔ تجربے کار اور محنتی اساتذہ کی نگرانی میں طلبہ کو مضبوط بنیادوں پر تیار کیا جاتا ہے۔ حفظ میں بنیادی امتحانات 6 ماہی اور سالانہ ہوتے ہیں، جبکہ ہر ماہ جائزہ لیا جاتا ہے۔ عموماً ایک یہ خصوصیت ہے ہمارے یہاں الحمدللہ درجہ حفظ کی کہ عموماً طلبہ 2 سے 2.5 سال میں حفظ مکمل کر لیتے ہیں۔ دور کے بعد ایک نشست میں قرآن سنانا لازمی ہے،
اگر کوئی طالب علم ایک نشست میں قرآن نہیں سناتا ہے تو اس کو سند نہیں دی جائے گی، دستار تو دے دی جائے گی لیکن اس کو سند نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ 5 سال کے عرصے میں تقریباً 66 طلباء نے حفظ قرآن کریم مکمل کیا ہے، جن میں سے 38 طلباء نے ایک نشست میں قرآن کریم الحمدللہ سنایا ہے۔ اور ایک دوسری خصوصیت درج حفظ میں ہمارے جامعہ کی یہ ہے کہ طلباء کے حفظ کو مضبوط رکھنے کے لیے ہر طالب علم کو پابند بنایا جاتا ہے کہ وہ روزانہ کا سبق اور آموختہ 2 رکعت نفل میں قرآن کریم پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سنائے۔ اس کا ہمارے یہاں ماشاءاللہ تجربہ ہوا ہے، اس کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ ماشاءاللہ بہت اچھا آیا ہے۔ اب ایک آپ حضرات کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ جو اتنا سب کچھ بتایا گیا ہے کیا یہ فیکٹ بھی ہے، حقیقت بھی ہے یا نہیں؟ تو اگر کسی آدمی کو اس میں ڈاؤٹ ہو تو ہمارے یہاں طلباء موجود ہیں، اساتذہ موجود ہیں، ان کا ریکارڈ موجود ہے، وہ دیکھ بھی سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اتنی بڑی تعلیمی پیش رفت یوں ہی نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہمارے یہاں کے اساتذہ مسلسل نگرانی کرتے ہیں۔ 11 بجے رات تک ہمارے یہاں نگرانیاں ہیں، اساتذہ کی مختلف اوقات میں وہ نگرانی کرتے ہیں، طلباء پڑھتے ہیں، اور اساتذہ مکمل طور پر اسی خدمت کے لیے وقف ہیں۔ بلکہ اگر آگے کہا جائے کہ اور کسی دوسرے مشغلے کی ہمارے یہاں کوئی اجازت نہیں ہے، چھٹیاں نہ ہونے کے برابر ہیں، حتیٰ کہ رمضان المبارک میں بھی عربی کی بھی اور حفظ کی بھی پڑھائی جاری رہتی ہے، چھٹی نہیں ہوتی ہے، نہ کے برابر عید کرنے کے لیے یا بقرعید کرنے کے لیے ہمارے یہاں چھٹی دی جاتی ہے۔ تو یہ تو تھی ہمارے حفظ کی تفصیل۔ اب ہم اہل شہر سیتاپور سے ایک اپنی اپیل رکھیں گے کہ ہمارے یہاں سیتاپور کے بچے پڑھتے ہیں، حفظ پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد وہ دوسرے اداروں کا، اسکول اور کالجز کا رخ کرتے ہیں یہ سمجھ کر کے کہ ان کو کچھ عصری علوم پڑھنے، ہندی پڑھ لے گا، انگلش پڑھ لے گا۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے جو نظام پیش کیا ہے الحمدللہ اس میں ساری چیزیں موجود ہیں اور اس کے نتائج بھی بہت اچھے آ رہے ہیں۔ اس لیے میں خاص طور سے اہل سیتاپور سے ضرور اپیل کروں گا کہ آپ جامعہ کے نظام کو سمجھیے، اس عربی تعلیم کے ساتھ ساتھ حفظ کے ساتھ کے بعد آپ کا بچہ جب عربی کے اندر جائے گا تو اس کو ہائی اسکول بھی کرایا جائے گا، سارے سبجیکٹ، اور ایسے نہیں جیسے کہ آپ کو کاغذی اعتبار سے بتا دیا جائے۔ ماشاءاللہ ہمارے ماسٹر صاحب نہیں دکھ رہے ہیں، وہ مستقل آتے ہیں، پڑھاتے ہیں 2.5 سے 3 گھنٹے تک، نگرانی بھی ان کی ہوتی ہے الحمدللہ۔ اس لیے اہل سیتاپور سے ہماری مؤدبانہ اپیل ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے کر کے ان کو اصلی تعلیم دلائیے۔ اس کے علاوہ ہمارے جامعہ کے ناظم اور بانی حافظ محمد اکرم صاحب خواتین کے لیے بھی ایک ادارہ چلاتے ہیں جس کا نام صفہ اکیڈمی ہے۔ یہ خواتین کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ یہاں بچیوں، بوڑھی خواتین اور جوان عورتوں کو قرآن کریم نازلہ صحیح تلفظ اور تصحیح کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، دینیات کی بنیادی تعلیم دی جاتی ہے، نماز اور عملی زندگی کے مسائل کی مشق کرائی جاتی ہے، اور الحمدللہ حفظ اور تفسیر کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ الحمدللہ اس ادارے کی کئی برانچز مختلف علاقوں میں سرگرم عمل ہیں اور بڑی تعداد میں خواتین اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، جس سے پورے معاشرے میں دینی بیداری پیدا ہو رہی ہے۔ اب ہماری یہ تفصیل ختم ہوئی، اخیر میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ادارہ کے بانی و مبانی، معاونین، اساتذہ، طلبہ اور محبین کی کاوشوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اس ادارے کو مزید استحکام بخشے اور اسے دین اسلام کی خدمت کا مضبوط مرکز بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔